अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसोस सुल्ताना के एक सोशल नावल को लेकर हाजिर हुई हूँ। नाम है रास आया आंगन तेरा। अफसाना पढ़ना शुरू करती हूँ। लो, तुम क्यों मेहनत करोगे, तुम तो बस नसीब ही को रोते रहोगे। ज़ेबू ने धड़ से प्लेट में रोटी डाली, ठंडे पानी का गिलास हलक में उंडेला, चिमटा ज़मीन पर मारते हुए बहती नाक को सड़ाप से अंदर ले गई। नेक बख्त, कनात, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, 40-50 रोज़ मिल जाते हैं। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए रमज़ानी ने नरमी से जवाब दिया। और जिस दिन कुछ नहीं मिलता उसका हिसाब नहीं दोगे? खौलती भुनती ज़ेबू ने तिरछी निगाहों से शौहर को देखा। अब मैं घर से निकलता हूँ, काम ना मिले तो उसमें मेरा क्या कसूर? ज़ेबू की तलखी ने उसे भी तल्ख कर डाला। कसूर? वो तमस्कुर से हंस दी। सारा कसूर तो मेरे बाबा का है मियाँ जी, जिसने तुम जैसे आदमी के हाथ मेरी किस्मत फोड़ दी। 1000-1200 मिल जाते हैं ज़ेबू, रमज़ानी सामने बैठते हुए बोला। अल्लाह का शुक्र किया कर, यूं भी हमारे कौन से खर्चे हैं, न बेटा न बेटी। रमज़ानी की ज़ुबान आखिरी अल्फाज के साथ लुढ़क गई। उसने तो औलाद का शिकवा अपने आप से भी नहीं किया था। 7 साल से औलाद को तरस रहा था, पर न कभी ज़ेबू को ताना दिया, न अपने अल्लाह मियाँ जी को शिकवा किया। ज़ेबू से वो टूट कर प्यार करता था, उसकी तेज़ ज़बान को भी बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन वो जब भी अपनी मुफलिसी गरीबी का रोना रोती तो रमज़ानी अंदर ही अंदर खौल जाता, उसे समझाता, सब्र शुक्र की तलकीन करता। पर ज़ेबू का दिल कहाँ मानता था। मन को चैन था न सुकून। वो तो बेकरारी की हद से भी गुजर चुकी थी। बेचैनी से उसे काटने को दौड़ती तो वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर दिल का बोझ हल्का करने को हर वक्त तैयार रहती। ऐसे में रमज़ानी दोनों कानों को हाथ से थामे अल्लाह से अपनी और ज़ेबू की तौबा भी करता रहता। ज़ेबू, अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं ना, उनका शुक्र अदा करते रहो तो अल्लाह और भी बहुत दे डालता है। अब तुम दूसरी मंतक निकालो। मैंने कब नाशुक्री की? पर मेहनत करने में क्या मुश्किल है? मेहनत नहीं करता क्या? रमज़ानी को गुस्सा आ गया। उसने बीड़ी झटके से दूर फेंकते हुए जगह छोड़ दी। सुबह का गया, शाम को लौटता हूँ। अब ये नसीब की बातें, महीने में एक आधा बार काम नहीं मिलता तो इसमें पिछला तो नहीं भुलाया जा सकता। कोई और धंधा करो ना। अब किसी और धंधे की बात ना करो ज़ेबू। तेरे कहने से मैंने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी, मज़े से 800-900 मिल जाते थे। अब कौन सा फ़र्क पड़ गया? 200-250 ज़्यादा मिल भी जाते हैं तो क्या 3 साल हो गए, सोने की एक चूड़ी न बन सकी। औरतों को देखो, सर से पैर तक सोने में लदी रहती हैं। पगली, वो गुस्सा होते हुए हंस पड़ा। तेरे हाथ में सोने की चूड़ियाँ हों या कांच की, दोनों ही अच्छी लगती हैं। वो उसकी गोरी गोरी सुडोल कलाइयों को देखता हुआ बोला। बस हटो, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ज़ेबू की आंखों में मोटे मोटे आंसू उतर आए थे। अब देखो, मैं काम सीख गया, धोने गारा मिट्टी धोने का वक्त गुजर गया। अब पैसे भी बढ़ जाएंगे, काम भी हल्का हो जाएगा। रमज़ानी ने ज़ेबू की पीठ थपकते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो ज़ेबू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। यह रमज़ानी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। रमज़ानी थैला उठाए बाहर निकल गया। तब वो बैठी से सकती रही, फिर चारपाई पर लेटी बड़बड़ाई चली गई। बड़े अरमानों से शौहर के घर आई थी। खूबसूरत सा मकान, उम्दा लिबास, जेवर, फर्नीचर, तफरीहात की आसाइश। घूंघट की ओर से उसने चुपके चुपके दीवारों पर नज़र डाली। चेचक ज़दा दीवारें जल्दी में चूना फेरे जाने की वजह से और भी बदनुमा लग रही थीं। उसने कनखियों से सामान का भी जायज़ा लिया। मुआयना करते करते उसका दिल बैठ गया। 2-3 टीन के बॉक्स, एक दरी और 2-4 चीज़ें जो बाप ने जहेज़ के नाम पर दी थी, वो ठुस ठुसा कर रख दी गई थीं। मज़ीद घुसे दिल पर उस वक्त लगे जब दूसरी सुबह उसने कमरे से बाहर की दुनिया में एक छोटा सा सहन और तारीख सा बावर्ची खाना देखा। इस मुख्तसर सी कायनात में न गुलाब की क्यारियाँ बन सकती थीं, न चमेली की बेलें उगाई जा सकती थीं। घर के बाहर लगा हुआ नलका घर की ज़रूरियात ही बामुश्किल पूरा करता था। दिन के 24 घंटे में 3 घंटे पानी आता था, और उसमें भी मोहल्ले के बच्चों की लंबी लंबी कतारें देखकर ज़ेबू को हौल आने लगता था। वो दिन भर खोलते खोलते सारा गुस्सा शाम को रमज़ानी पर उतार कर भी तपती ही रहती थी। अभी मैं तुझे 3-4 बाल्टियाँ पानी ला दूंगा। घर है कि मुसीबत, वो फूले मुंह से कहती। एक नलका होता तो कितना आराम होता, इधर खोलो उधर पानी हाजिर। नलका भी लग जाएगा ज़ेबू। 15 दिन की नई नवेली दुल्हन की तल्ख बातें भी रमज़ानी मीठे मीठे घूंट समझकर
حلق سے اتار جاتا۔ اس کی منمونی شکل رمضانی کو بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑتی تھی۔ اس دن زیبو اور بھی سنجھلائی جب تنخواہ تھماتے ہوئے رمضانی نے اسے یہ منحوس خبر سنائی کہ مکان کا 250 کرایہ بھی اسی تنخواہ میں سے دینا ہے۔ زیبو کو اس ڈر بے نما مکان اور باپ کے گھر میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ وہاں باپ چند 100 ہاتھ میں تھما کر فرصت پا جاتا اور وہ مہینہ کھینچ کھانچ کر چلایا کرتی تھی، اور یہاں تو شروع میں اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ بڑی بڑی آنکھیں بند کیے دیکھے جانے والے سارے سپنے ایک ایک کر کے بکھر رہے تھے، ٹوٹے جا رہے تھے، ریزہ ریزہ ہوئے جا رہے تھے۔ باپ نے مرتے وقت خوش شکل شریف سیرت رمضانی کے ہاتھ میں زیبو کا ہاتھ تھما کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ چند 100 کا ملازم چوکیدار داماد شوہر کے روپ میں بیٹی کو پسند نہ آیا۔ وہ تو باپ کے گھر کی ساری محرومیاں شوہر کے ہاتھوں پورا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی حالات سے پرخلوص اور محبت کرنے والے شوہر سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ یہ حقیقت تھی کہ بیاہ کر آنے کے بعد اسے ایک دن بھی پلنگ پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ بس وہی لے دے کے اکلوتی سہاگ رات تھی جب رمضانی نے سارے چونچلے اٹھا ڈالے۔ اگلے دن سے چولہا ہانڈی سنبھالتے ہوئے زیبو نے خود کو اپنے نصیبوں کو خوب خوب کوس ڈالا۔ بات اپنی اپنی سمجھ کی تھی۔ آس پاس کی محلے والی سبھی عورتیں اسے خوش نصیب کہتی تھیں۔ رمضانی جو کماتا سیدھا سچے انداز میں ایک ایک پیسہ ہاتھ میں تھما دیتا۔ نہ نند نہ ساس، اور پھر رمضانی صدقے باری ہونے والا شوہر۔ پر زیبو کی موٹی عقل میں یہ بات کہاں سما سکتی تھی۔ اس کا تو جی بھر کر لڑنے مرنے کو دل چاہتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا اپنی ایسی تکلیفوں کا تذکرہ اس قدر درد بھرے انداز میں بیان کرتی کہ باوجود کوشش کے بھی رمضانی کو وہ تکلیف نظر نہ آتی۔ اسے تو یہ گھر جنت کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ وہ بڑا مطمئن یہ سوچتا رہتا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ سامنے کا گٹر بند ہو جاتا، محلے کی عورتیں کود کر پھلانگ کر سیاہ گدلا پانی چپلوں میں سپڑ سپڑ اڑاتی ادھر سے ادھر گزرتی رہتی۔ زیبو 2 وقت کا کھانا ہی گول کر ڈالتی اور پھر لڑتی الگ۔ اسے بھنکتی مکھیوں تپتی گرمیوں میں دوپہر بھر نیند نہ آتی۔ رمضانی کسی نہ کسی طرح بجلی کا پنکھا بھی لا دیا۔ کتنی دوپہروں میں اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بات زیبو کو پتہ ہوتی تب بھی اس نے مسرت کا اظہار نہ کرنا تھا۔ چھوٹا ہے بہت، وہ منہ سکیڑ سے بولی۔ ٹین کی تپش میں کون سی ہوا ٹھنڈی لگے گی؟ چل کچھ تو آرام ملے گا نا، اس گھر میں تو بس آرام ہی آرام ہے۔ وہ بڑی اکھڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہے۔ بتانا کیا بات ہے؟ رمضانی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ رمضانی، سمیدہ کی ماں نے مشین خریدی ہے، ایسی تیزی سے کپڑوں کے ڈھیر لگاتی جاتی ہے، مجھے بھی دلا دینا۔ دلا دوں گا زیبو، سب کچھ ہو جائے گا، 2-3 مہینوں میں دلا دوں گا۔ اس نے مصالحانہ رویہ اختیار کیا۔ تھکا ماندہ آیا تھا۔ زیبو کا پھولا جھنڈایا ہوا ایسے بے رونق چہرہ دیکھ کر ذہن بری طرح بوجھل ہونے لگتا تھا۔ ہنستی مسکراتی زیبو کو دیکھنے کے لیے اسے دنوں انتظار کرنا پڑتا۔ یا تو روپے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑنے لگتی، یا زیادہ مزدوری مل جاتی تو وہ گنگنا کر رمضان کی روح تک سیراب کر ڈالتی۔ کبھی کسی لمحے کچھ دیر کے لیے رمضانی کے اندر چھپا سا شیطان اسے ڈاکہ ڈالنے، چوری کرنے، کسی موٹے سیٹ کا گلا داب کر تجوری توڑنے پر اکساتا۔ وہ کانپ کر توبہ کیے جاتا۔ زیبو سے بے حد عزیز تھی۔ یوں بھی وہ دنیا میں تنہا تھا، لیکن ایمان کی روشنی اسے سب چیزوں سے روک ڈالتی۔ وہ ٹوپی اٹھا کر مسجد چلا جاتا۔ اس دن زیبو روئی کم چیخی زیادہ۔ برتن اٹھا کر ادھر ادھر رکھتی رہی، زور سے چارپائی کو گھسیٹ کر کبھی اس طرف کبھی اس طرف کرتی رہی۔ نیا آیا ہوا مٹکا بھی توڑ ڈالا۔ نہ جانے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا یا قصداً رمضانی پر آیا ہوا غصہ مٹکے پر اتار کر بھی دل کی بھڑاس نہ نکلی تو آنسوؤں کی لمبی لڑیاں اس کے رخساروں کو بھگوتی رہیں۔ رمضانی خاموش بیٹھا بیڑی کے سوٹے لگاتا رہا۔ ہزاروں صلوتیں سننے کے بعد بھی صابر بندے نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ آج کل ویسے بھی زیبو کچھ کمزور نظر آ رہی تھی۔ مسئلہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مکان کا تھا، جس پر اس کا چچا زبردستی قابض ہو گیا تھا۔ زیبو ہر دوسرے تیسرے دن رمضانی کو اکساتی، گھر چھین لینے کا مشورہ دیتی، لڑنے جھگڑنے کی ترغیب دے کر بزدل ہونے کا طعنہ بھی دے ڈالتی۔ رمضانی فطرتاً شریف تھا، اسے ٹال کر مطمئن بھی کر ڈالتا۔ تجھے کس چیز کی کمی ہے زیبو؟ چاچا کہتا ہے مکان تیرے ابا نے اسے قرض سے لے کر بنوایا تھا۔ جھوٹ کہتا ہے چاچا، ابا کو کیا ضرورت پڑی تھی چاچا سے قرض لینے کی؟ اب اگر جھوٹ کہتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کر کیوں نہیں سکتا؟ 10 بار آدمی لے جا کر فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ اول تو کوئی کسی کے لیے مصیبت نہیں پالتا، دوسرے جب تو نے چاچا سے بات کی تھی تو اس نے کیسا تگڑا جواب دیا تھا؟ مجھ سے قوم اخوا گرمی ہو گئی تو پولیس کچہری کے چکر لگانا پڑیں گے۔ پولیس سے ڈرتے ہو؟ عزت سے ڈرتا ہوں۔ وہ تب کر رہ گیا۔ زیبو کے دماغ سے
किसी बात को निकालना और बिठाना दोनों ही मुश्किल काम थे। अदालत में दरख्वास्त नहीं दे सकते। इसके अलावा भी पैसों की ज़रूरत होती है ज़ेबू। ये मामूली रुपए हमारे खाने और पहनने का ही खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं बस। वो कान में उड़सी बीड़ी निकाल कर जलाने लगा। बाबा का मकान मिल जाए तो सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे, किराया भी बचेगा और खर्च भी कम हो जाएगा। पैसे जोड़कर मैं सबसे पहले टेप रिकॉर्डर लूँगी। वह बावजूद गुस्से के हंस पड़ा। गाने सुनोगी? बराबर वाली ने खरीदा है। आवाज़ तो यहाँ भी आती है ना पगली, क्या फ़र्क पड़ता है? एक टेप रिकॉर्डर के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर लगवाएगी? मुझे पता था मियाँ जी। वो हाथ नचाते हुए बोली, तुमने यही कहना है। सिर्फ टेप रिकॉर्डर ही नहीं, ज़िंदगी की हज़ार सहूलतें हो जाएंगी बाबा के मकान से। ज़ेबू ठंडे दिल से सोच, हम बड़े सुकून में हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, ना दुश्मनी ना झगड़ा। इस सूखी रोटी चटनी में बड़ा सुख है ज़ेबू। तू नहीं जानेगी। चाचा से लड़ झगड़ कर मकान ले भी लिया तो तेरा चाचा दुश्मनी में न जाने कैसी कैसी मुसीबतें खड़ी करवा देगा हमारे लिए। तुम तो हो ही डरपोक। कैसा दिल है तुम्हारा, वो तंज से बोली। चलो कुछ भी समझ लो। उसने झलंगा चरपाई पर अपनी जगह बना ली। वैसे सुना है तेरा चाचा बीमार है आजकल। कौन तीमारदारी करता होगा? न बच्चे न बहू। अल्लाह करे मर जाए कमबख्त। उसने दामन फैलाकर बददुआ देते हुए कहा। मुझे क्या और तुझे क्या फिक्र पड़ी है उसकी रमजानी? वो उल्टा बरस पड़ी। रमजानी कानों को हाथ लगाते हुए मुंह धोने के बहाने उठ खड़ा हुआ। रमजानी, हम एक टेप रिकॉर्डर नहीं खरीद सकते? वो भी रमजानी के साथ साथ चलती हुई पूछने लगी। फिलहाल नहीं। रमजानी ने सूखा जवाब दे डाला। जब वक्त हुआ खरीद लेंगे। उसने मुंह नीचा करके ज़ेबू की बड़बड़ाहट सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो तो ज़ोर शोर से तौबा किए जा रहा था। दूसरे के लिए बुरा सोच चाहो अपना ही बुरा होता है। वो ज़ेबू को ये समझाकर मज़ीद बातें सुनना नहीं चाहता था। पूरा हफ्ता कुछ सुकून से गुजर गया। रमजानी सुबह मजदूरी पर जाता तो रात को वापस लौटता। आजकल मजदूरी में कुछ इजाफा हो गया था। ज़ेबू पैसों का मंसूबा करती रही। पहले अच्छे अच्छे कीमती कपड़ों के बारे में सोचा, फिर सहन नई कुर्सियों और मेज़ पर आकर ठहर गया। फर्श भी उधड़ गया था। ज़ेबू ने मशवरे के लिए रमजानी की तरफ देखा। ज़ेबू कुछ थोड़ा बहुत बचा कर रख ले, किसी बसूरत कह कर नहीं आती। ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी तो नहीं। लो, ज़रूरी क्यों नहीं? हफ्तावारी मुआयना इस तरह ख़त्म हो जाता। ज़ेबू को कतई पसंद न था। ये भी कोई ज़िंदगी है? टूटा फर्नीचर, चटके बर्तन, गिने चुने चार कपड़े, कपड़े क्या चीथड़े। लोग मिलने आते हैं तो सर नहीं उठाया जाता। कोई ऐसी एक चीज़ तो बताओ जिस पर फ़ख्र किया जा सके। ज़ेबू, ये कानून कुदरत है। किसी का रिस्क तंग होता है, किसी का मिजाज। अल्लाह सबको ही नवाजता है। नेमतें भी मुख्तलिफ अता की जाती हैं। अल्लाह ने हमें सब्र शुक्र की नेमत से नवाजा है। अब भी हमारी अपनी मर्ज़ी कि हम चीखें चिल्लाएं या सब्र शुक्र से दिल मुतमईन कर लें। क्या हम अपनी अच्छी बातों पर खुश नहीं हो सकते? ज़ेबू, फ़ख्र तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी बात पर। और फिर लोग आते हैं तो क्यों शर्मिंदा होती है? उन्हें अच्छा नहीं लगता तो ना आए। रमजानी हंस पड़ा। ये कम हिम्मती है। पैसे कमाने के तरीके नहीं ढूंढे जाते तुमसे। पैसे कमाने के तरीके दरख्तों में लटक रहे हैं ना, जो मेरी झोली में आग गिरेंगे। ज़ेबू की अहमकाना बातों पर उसकी जान ही तो जल गई। क्या पका है आज? वही मूंग की दाल और रोटियां। मुर्गी नहीं थी वरना भून देती। ज़ेबू की तंज़िया आवाज़ पर रमज़ानी ने गुस्से से ज़ेबू को देखा, थैला उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल दिया। ज़ेबू की प्लानिंग कुछ दिनों के लिए खटाई में पड़ गई। वक्फे वक्फे से रमज़ानी को बुखार आया। फिर ज़ेबू खुद बीमार पड़ गई। जो थोड़ा बहुत जमा था वो खर्च से निकल गया। ज़ेबू ठीक हुई तो उसे अच्छे होने की कोई खुशी न थी। 400-500 डॉक्टरों ने खींचा था। उसका सदमा दिनों करती रही। बड़ी नाशुक्री है ज़ेबू, तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। अगर और बीमार पड़ी रहती फिर क्या होता? रमज़ानी ने करवट ले ली। ज़ेबू को समझाने का क्या तरीका हो सकता था? वो काफ़ी देर बंद आंखों से रास्ते तलाश करता रहा। रमज़ानी ने दोबारा देर तक काम करना शुरू कर दिया था। आमदनी 60-70 रुपये हो रही थी। ज़ेबू की बाछें देर तक खिल जाती। पैसे जमा करते करते ज़रा उसका वज़न बढ़ने लगा था। भीगे मौसम का मज़ा क्या लेना था? गरीबी में आटा गीला। रमज़ानी बाल बाल बचा। बावर्ची खाने की छत बैठ गई थी। सारी बोतलें टूटी, सामान ज़ाया हुआ। ज़ेबू हिचकियाँ भरते भरते निढाल हो गई। ये पैसे टेप रिकॉर्डर खरीदने के लिए जमा किए थे। मालिक मकान से कहो वो बनवा दे छत। पागल हुई है? रमज़ानी हंस पड़ा। ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ था मालिक मकान और मेरे दरमियान। रमज़ानी, हम दोनों ही के रिस्क में तंगी है। अब तो तेरी आमदनी भी बढ़ गई, पर मिलता उतना ही है। खर्च आ जाते हैं नए नए। ऐसी बातें जहन में ना ला। वक्त होता है हर चीज़ का। हमें भी मिलेगा, बहुत खुशहाली होगी। सब्र
صبر شکر بجالا اس معبود کا۔ رمضانی نے نوٹ گنتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اور پھر تو فضول چیزیں نہ خریدنے کے سوچا کر، کچھ پیسے وقت ضرورت کے لیے ہونا چاہیے۔ اب دیکھ چھت کا خرچ آ گیا، کبھی یہاں سے نکلنا پڑا تو سامان کیا سر پر رکھے پھروں گا؟ تبھی دبی زبان میں رمضانی جھنجھلاتی تڑپتی زیبو نے باقی 2 نوٹوں کو حفاظت سے مٹی کی ہنڈیا میں چھپا دیا۔ پھر اچانک ہی رمضانی کو صبر شکر کا اتنا اعلیٰ انعام ملا کہ زیبو کی ناشکریاں دبتی چلی گئیں۔ وہ خوشی کے مارے بوکھلا گیا۔ زیبو کو تو وہ پہلے ہی سر پر بٹھا کے رکھتا تھا، اب تو ایسا صدقے باری ہوتا کہ زیبو کو بھی پانی بھرتے، برتن دھرتے، جھاڑو لگاتے رمضان پر ٹوٹ ٹوٹ کا پیار آ جاتا۔ رمضانی میں کر لوں گی، آخر اور بھی تو عورتیں ہیں۔ زیبو منہ نیچا کر لیتی۔ اوروں کی بات چھوڑ، رمضانی کے سارے دانت شدت محبت سے باہر آ جاتے۔ مجھے تو دنیا کی انوکھی عورت لگتی ہے۔ زیبو میں کتنا خوش نصیب ہوں، اب ہم 3 ہو جائیں گے۔ تھکی تھکی ڈولتی پھرتی زیبو کا حال آج کل کچھ زیادہ ہی بگڑا جا رہا تھا۔ وہ قریبی ہسپتال میں نام لکھوا آئی تھی، رمضانی کو اس نے یہی بتایا تھا۔ باقاعدہ جا رہی تھی یا نہیں اسے آج کل پوچھنے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ وہ آج کل بہت سارا پیسہ کمانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔ تھکا ماندہ آتا تو زیبو کے ساتھ کام میں لگ جاتا، اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا۔ تخلیق کے عمل سے گزرتے وہ بڑی بے ڈول سی ہوئی جا رہی تھی، سرکنا ہلنا تک مشکل ہو گیا تھا۔ پڑوسن سے رنگ برنگے کپڑے منگوا کر لیٹی لیٹی سیتی رہتی۔ کتنے سیٹ بن گئے تھے لیکن اسے قرار ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ہر چیز منگوا لے، خرید لے۔ پڑوسن سے کھلونوں کے ساتھ ساتھ اس نے کٹوری، گلاس اور پلیٹیں بھی منگوا ڈالی۔ بے وقوف، وہ کھلونوں کے ساتھ برتن دے کر ہنستا چلا گیا۔ کافی خرچ پڑے ہیں زیبو، ان برتنوں کی ابھی کیا ضرورت تھی؟ رمضانی، میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ ہماری طرح سسک کر زندگی نہ گزارے، چھوٹی موٹی چیزوں کو نہ ترسے، بس شہزادوں کی طرح زندگی گزارے۔ زیبو عقل سے سوچتی تو ہم نے بھی بڑی شاہی زندگی گزاری ہے۔ رمضانی نے اسے احساس دلاتے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بس مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ رمضانی ہنس دیا۔ ایک جھولا خرید کر تمہیں لانا ہے، 250 کا ہے، اتنا بڑا سا۔ وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جھولا پیارا سا، 250 میں؟ اسے پھر ہنسی آ گئی۔ زیبو، ہم غریبوں کے بچے تو کپڑے کے جھولے میں چارپائی کے کنارے لٹکے لٹکے بڑے ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے جھولا خریدنے کی؟ ہم تو اس تنگ سی جگہ میں بسر کر رہے ہیں رمضانی، پر ہمارے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں کپڑے میں سکڑا لٹکتا رہے؟ واہ، تم کو ترس نہیں آئے گا؟ زیبو کے مزاج میں کچھ زیادہ ہی چڑچڑاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ ترس آنے کی کیا بات ہے؟ رمضانی کا چہرہ مسرت سا پھیل گیا۔ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں بڑا ہوگا، چاہے پلنگ پر بڑا ہو یا فرش پر۔ میں کچھ نہیں جانتی رمضانی، مجھے جھولا چاہیے۔ اتنے سالوں بعد مہمان آنے والا تھا۔ جتنی دیوانی زیبو ہو رہی تھی اتنا ہی بے چین رمضانی بھی تھا۔ آخر اس نے 250 کا جھولا بھی لا دیا۔ زیبو خوشی سے نہال ہو گئی۔ ریشمی لحاف اور گدا بھی بنانے کے چکر میں اسے رمضانی کے دیے ہوئے پیسے جو وہ روزانہ پھل کھانے کے لیے دے کر جایا کرتا تھا چپ چاپ خرچ کر ڈالے۔ ہمارا بیٹا بہت آرام سے زندگی گزارے گا، یہ میری آرزو ہے رمضانی۔ جب رمضانی نے ریشمی لحاف اور گدے کو دے کر خاموشی سے سر جھکایا تو زیبو خاموش نہ رہ سکی۔ ہر ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کو پالتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا کر لیں گے۔ اور تو اپنا دماغ نہ خراب کیا کر، کبھی ان کے بارے میں سوچ لیا کر جو فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرتے ہیں اور مانگ مانگ کر کھاتے ہیں۔ لنگڑے، لولے، اندھے، کیا ہم ان سب سے اچھے نہیں؟ کیا ہماری اولاد ان سے بہتر زندگی نہیں گزارے گی؟ رمضانی دیر تک زیبو کو سمجھاتا رہا۔ یا الہی، میرے ساتھ اسے بھی معاف کرنا معبود، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ پروردگار رات دیر تک دعائیں مانگتا رہا۔ اتنی بڑی خوشی سالوں بعد رمضانی کے آنگن میں اترنے والی تھی۔ ننھے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے رمضانی بڑا بے قرار تھا، لیکن زیبو کی حماقت پر وہ دیر تک سر پکڑے اپنی ذات سلگاتا رہا۔ زیبو اسپتال میں نام لکھوانے کے بعد دوبارہ پلٹی نہ تھی۔ محلے کی بوا نے اپنی خدمات اس خلوص و محبت سے پیش کی کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ رمضانی کو ابھی ابھی پتہ چلا تھا اور وہ دیر سے بیٹھے گڑھے جا رہا تھا۔ بے وقوف ہو، وہ وقت پر داخل نہیں کریں گے۔ نہ کریں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ زیبو کے چہرے پر ممتا کا نور چمک رہا تھا۔ تو جان، تیرا کام جانے۔ وہ سچ مچ اٹھ رہا، خواہ مخواہ جان جلا رہے ہو۔ چلو اٹھو، سحری کر لو، زیبو نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ سحری کے بعد رمضانی بازار چلا گیا۔ عید نزدیک تھی، اس نے مسکراتے ہنستے زیبو کے لیے چوڑیاں، مہندی اور چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ سنہری کام کا خوبصورت سا جوڑا بھی خرید ڈالا۔ یہ آنے والی عید پچھلی تمام عیدوں سے مختلف، بہت انوکھی اور عجیب و غریب نظر آتی تھی۔ کیسی کیسی مسرتیں اس کے دامن میں خدائے بزرگ و برتن نے ڈال دی تھیں۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ چپکے چپکے اس عظیم ہستی کے حضور سجدے کرتا رہا جس نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نواز ڈالا تھا۔ زیبو، دیکھ کیسا ہے؟ رمضانی نے جوڑا اس کے سامنے پھیلا دیا۔ لگتا ہے بہت قیمتی ہے۔ زیبو کی آنکھوں میں خوشیوں کے بہت سے رنگ اتر آئے۔ واقعی
اس مرتبہ تو تم نے وہ ریشمی لباس پر اپنی انگلیاں پھیر پھیر کر قیمت کا اندازہ کرتی رہی۔ آج 25 روز تو پورے ہوئے زیبو۔ رمضانی نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ ہاں، وہ خوشی کو ہونٹوں میں چھپا کے چارپائی پر جا لیٹی۔ رمضانی نے پھیلا سامان جلد جلد سمیٹا، پانی کی بالٹیاں ٹنکی میں ڈالی اور پھر زیبو کے پاس ہی آ بیٹھا۔ زیبو، کل کی مزدوری نہیں لی تو نے؟ آج کل تو 80-90 روپے مل جاتے ہیں۔ رمضانی نے ٹٹول ٹٹول کر تمام جیب خالی کر ڈالی۔ تھک جاتے ہوں گے رمضانی، روزے میں تپتی دھوپ میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ زیبو کو اب رمضانی پر ترس آنے لگا تھا۔ ایسی ٹوٹ کر خدمت تو بیوی بھی نہیں کرتی جتنا کہ خیال رمضانی کر رکھ رہا تھا۔ نہ زیبو، رمضانی ہونٹوں پر انگلی رکھے ہوئے پرسکون سا بولا۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ کر کام شروع کرتا ہوں، اللہ کی رضا اور حلال کی کمائی سے بیٹے کی پرورش، بس بغیر بھوک پیاس کے کام کیے جاتا ہوں۔ زیبو شرما دی، مسکرا دی، چہرہ چمک اٹھا، آنکھیں بول پڑیں تو وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی، پھر لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح رمضانی نے زیبو کو بڑی گہری نیند سے بامشکل بیدار کیا، جلدی جلدی کہیں جانے کے متعلق بتایا اور جوتا پہنتا ہوا باہر نکل گیا۔ کنڈی لگا لینا زیبو، 5-6 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا۔ اس نے آخری جملہ اپنے ہوش و حواس میں سننے کے بعد بھی چارپائی سے اٹھنا گوارا نہ کیا۔ اتنی کاہلی سوار ہو رہی تھی کہ زیبو سے کھسکا بھی نہ جاتا تھا۔ وہ لیٹی لیٹی کافی دیر کھلے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ سو گئی۔ بوا نے مبارکباد دیتے ہوئے آنکھیں بند گڑیا اس کے پہلو میں لٹا دی۔ رمضانی تو بہت خوفزدہ تھا۔ وہ اگر موجود ہوتا تو شاید بوا کو بلانے پر بھی رضامند نہ ہوتا، لیکن خلاف توقع تمام معاملات بخیر و خوبی نمٹا لیے گئے تھے۔ زیبو بجھی بجھی نگاہوں سے شام تک رمضانی کا انتظار کرتی رہی، لیکن انتظار ہی رہا۔ رات کے 8 بجے اسے بڑے ہول سے آنے لگے۔ زبیدہ کی ماں اس کے پاس بیٹھی باتیں کیے جا رہی تھی، پر زیبو کا ذہن حاضر نہ تھا۔ کان ایک لفظ بھی سننے سے قاصر تھے۔ ابھی تک نہیں آئے، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ کیا کہہ کر گیا تھا بیٹی؟ زبیدہ کی ماں نے پوچھا۔ کسی جگہ کا پتہ نام معلوم ہو تو بتاؤ، میں زبیدہ کے ابا کو بھیج کر پتہ کرواتی ہوں۔ زبیدہ کی ماں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ یہی غلطی تو ہوئی خالہ، گہری نیند میں پڑی تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا، صرف کنڈی بند کرنے سے متعلق الفاظ کان میں صحیح سنائی دیے۔ زیبو کی آواز بیٹھ گئی۔ شاید کام لگ گیا ہو، وہ تو بڑا ذمہ دار ہے بیٹی، اور پھر آج کل تو روزانہ جلد ہی گھر لوٹ آتا تھا۔ صبح میں نے بھی اسے جاتے دیکھا تھا، 2 آدمی ساتھ تھے۔ 2 آدمی؟ ہاں، 2 ہی تھے شاید، بڑی تھکی صورت سی تھی خالہ، زیبو نے کہا بھری ہنستی۔ تھکی صورت بھی دیکھ لی دور سے؟ ارے دور کہاں، سبزی خرید رہی تھی، نزدیک ہی سے تو گزر رہے تھے۔ پاندان میں سے چھالیا کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو خالہ؟ ہاں بیٹی، ابھی آتی ہوں، اللہ نے تجھے بڑی خوشی دکھائی، رمضانی بھی آ کر کتنا خوش ہوگا، صبر کا پھل میٹھا بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ زیبو نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیٹی پر نگاہ جما دی۔ رمضانی تقریباً 10 بجے بے حد تھکا بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا۔ خوشخبری اسے دروازے ہی پر زبیدہ کی ماں نے سنا دی تھی۔ چہرے پر مٹی اٹی پڑی تھی، بال بھی بکھر بکھر کر پیشانی پر آ ٹکے تھے، لیکن خوشی سے اس کے ہونٹوں تک میں ہلکا سا ارتعاش ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے جھک کر زیبو کے پاس لیٹی بیٹی کو ڈھیروں پیار کر ڈالے۔ مبارک ہو زیبو۔ اس خوشی کے موقع پر خاموش ہو؟ وہ زیبو کو چپ چاپ لیٹا دیکھ کر ہنستا چلا گیا۔ ارے ہماری نصیب میں ایسی خوشی لکھی ہے، وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہ۔ نہ رمضانی، وہ تقریباً بسور دی، لگتا ہے ہماری طرح ہمارے بچوں کے رزق میں بھی تنگی ہے، یہ بھی ہماری طرح تنگ جگہ میں گزارا کریں گے، کم روٹی کھائیں گے اور پیسے کو ترسیں گے۔ ایک کا انتظام کیا تھا، 3 آ گئے۔ جھولے میں تو تمہارے دونوں بیٹے ہی آ سکیں، اس تیسرے کو جگہ ہی نہ ملی۔ بے بسی کے لپکے اس کے بھیگی آنکھوں میں دوڑ گئے۔ زیبو، رمضانی نے جھولے میں سوئے دونوں بیٹوں کو باری باری چومتے ہوئے زیبو کا سر ہولے سے ہلایا۔ میں کہتا ہوں تیری سوچ ہمیشہ ہی غلط سلط باتیں زبان سے نکالتی رہتی ہے۔ شاید تو یہ نہیں جانتی کہ ہر آنے والا مہمان اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ تیرے بچے تو بڑے نصیب والے ہیں، اپنے رزق کے ساتھ رہنے کا نیا ٹھکانہ بھی لے آئے ہیں۔ تیرے چاچا نے بلایا تھا آج، تیرے بابا کے مکان کے ساتھ 30,000 کی رقم دے کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ رمضانی چچا کی لمبی بیماری کے بعد موت کی بابت موقع کی مناسبت سے نہ بتا سکا، دفن کر کے آ رہا تھا۔ یہ بھی نہ کہا۔ 30,000 روپے کی پوٹلی اس نے زیبو کو دکھائی۔ چاچا نے آج صبح بلایا تھا، اپنے پچھلے رویے کی معافی بھی مانگ رہا تھا، یہ لے۔ اس نے پوٹلی اس کے نزدیک رکھ دی۔ جی بھر کر پیسہ خرچ کر۔ وہ ہنس دیا۔ کتنی محبت تھی زیبو کو ان چمکتے کھنکتے کرارے پیسوں اور نوٹوں کی۔ گن لینا۔ وہ پلٹ کر اپنے بیٹوں کو پیار کرنے لگا، پھر دوبارہ زیبو کی طرف دیکھا۔ اس کی بیٹی ماں کے پہلو میں پرسکون سوئی ہوئی تھی، ننھی سانسیں خوشگوار مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ وہ بیٹی کی طرف بڑھا، پر رمضانی کے قدم رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، خوشی سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ زیبو نے پوٹلی اپنے پاس سے ہٹا دی تھی اور رمضانی کے انداز میں لیٹی لیٹی کانوں کو ہاتھ سے تھامے بند آنکھوں سے اپنے اللہ میاں جی کے حضور توبہ کیے جا رہی تھی۔
امید ہے پچھلی تمام کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو بے انتہا پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔